اور ایسی کی کولن سے یخ ہوتا کمرہ، وہ فضا کا معطر پن ماحول کو ایک الگ ہی انداز میں فضول خیز بنا رہی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آنے والے اپنے وجود کو مغرب سے دیکھتے دیکھتے اچانک سے کسی عجیب سوچ میں الجھی تھی۔ ایک ایک کر کے جہانگیر کی سب دھمکیاں اس کے ذہن کے پردے پر گھومنے لگی تھی۔ پہلے تو ان دھمکیوں نے اس پر رتی برابر بھی اثر نہ کیا، پر اب وقت بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آزاد نہیں تھی، جہانگیر کے نکاح میں تھی، یعنی ایک طرح سے اس کے رنگ و کرم پر تھی۔ ابھی اس نے یہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہونا شروع ہی کیا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ توقع کے مطابق جہانگیر اندر داخل ہوا۔ وہ فل بلیک شیروانی میں بے حد چالمد لگ رہا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے انوشے سب کچھ بھلے صرف اسے بھولتی گئی۔ لیکن جہانگیر اس پر تو انوشے کے تبسمی حسن کے کوئی تبسم نہیں چل سکا۔ جہانگیر کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کے سب خدشوں پر پورا اترے، یعنی وہ اپنی دھمکیوں پر پورا اترنے کے لیے اچھی طرح تیار تھا۔ لیکن فی الحال اس نے انوشے سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اس نے انوشے پر ایک پہل آلود نظر ڈالی اور چہرے کے ایکسپریشنز کو خطی المقدور سخت رکھتے ہوئے اس کے پاس سے ہوتا ہوا اپنی وارڈروب تک گیا۔ اپنے لیے ایک لوز سی ٹی شرٹ اور آرام دہ ٹراؤزر نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھسا اور انوشے پیچھے کھڑی سرد آگ بھر کر رہ دے۔ وہ اپنے انداز سے اپنے رشتے کی نوعیت، اس کا کھوکھلا پن اور اس کی کمزوری بخوبی جتا گیا تھا۔ انوشے نے یہ بات زیادہ دل پر نہیں لی، بس ایک بیزاری تھی جو اس کے منہ پر غالب آ گئی۔ اسے کوئی خاص دھچکا بھی نہیں لگا، کیوں اسے یہ سب ہونے کا پہلے ہی سے ادراک تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ اس نے جہانگیر کے متعلق سب کچھ جانتے بوجھتے اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی سے انکار نہیں کیا۔ اس کی زندہ دلی تھی کہ اس نے ہر چیز جانتے بوجھتے بھی اپنی شادی ہر لمحہ بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر اسے خوش دلی سے شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کرا، پھر بھی وہ ایک لمحے کو یہ سب سوچ کر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وقت ابھی تک اس پر آیا نہیں تھا۔ وہ ان سب مصیبتوں سے گزری نہیں تھی، اور اس کے نزدیک کوئی مشکل آنے سے پہلے اس کے خوف سے اپنے پر سکون لمحات تباہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ پیش ازبر واویلا کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مسئلہ اس نے ابھی تک کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی تھی، مگر اب ٹینشن لینے کا وقت آ چکا تھا۔ اب جہانگیر کی بے روخی اور اس کے سرد رویوں کا مقابلہ کرنے کا یا انہیں سے آ جانے کا وقت تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھکان زدہ انداز سے اپنے آپ کو بھاری جیوری سے آزار کرنے لگی، اور یہ تھکان اس پر ایک دم ہی غالب آئی تھی۔ شہید جہانگیر کا سرد رویہ تھا جس نے اسے اچانک تھکا دیا تھا، کیونکہ اسے ایک معجزی بہت کمزور سی امید تھی کہ شاید وہ اسے خوش دلی سے قبول کر لے۔ سائنس دراصل جہانگیر اور انوشے ایک دوسرے کے نبرس تھے۔ ان دونوں کے گھروں نے یوں سمجھ لے کہ بس چند انچ کی دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ ان دونوں کی فیملیز کے آپس کو بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان اچھے تعلقات میں انیسہ بیگم یعنی جہانگیر کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے نہایت ہی بنسار خاتون تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کو انوشے جہانگیر کی نسبت سے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی، یعنی وہ ہمیشہ ہی سے اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا پہلے تو کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، مگر جب جہانگیر نے اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے ہاں رشتہ لے جانے کو بولا تو انہوں نے جہانگیر کے آگے اپنی خواہش پر اظہار کرتے ہوئے اس کے کہے کو یکسر فراموش کیا اور عام مدرس کی طرح مخالفت پر اتر آئے۔ مگر جہانگیر کی بار بار کی ضد نے ہستی زد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وہ ہار مانتے ہوئے اپنی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی پسند کو احترام بخشنے پر راضی ہو گئی، اور اس کی منشا کے مطابق رضا کے گھر رشتہ لے کر پہنچے۔ انیسہ بیگم رضا کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ ہوئی 2 منٹ کی گفتگو کے ذریعے اعتراضات کی لمبی لسٹ ان کے ہاتھ لگی۔ بے شک وہ جتنے اچھے اخلاق کی مالک ہو، لیکن رضا جیسی لڑکی کو وہ کسی صورت اپنے بیٹے کی شریک حیات کے طور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔